الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے عنوان سے بات چل رہی ہے. گزشتہ ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مدینہ میں مکۃ المکرمہ میں ستایا گیا. 13 سال کی زندگی بے کسی کے عالم میں گزار کر کے مدینہ پہنچ گئے. مدینہ والوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا تعاون کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے. تو مدینہ المنورہ پہنچ چکے، ان لوگوں نے آپ کا ساتھ بھی دیا، آپ کا استقبال اور ویلکم بھی کیا، ہر قسم سے تعاون اور مدد کی، اور قافلے اور لوگ آپ کو آ کر کے ملتے لگے. جس کی تقدیر میں ہدایت تھی وہ لوگ اسلام میں داخل بھی ہوتے رہے. لیکن ایک سیاسی اعتبار سے مدینہ میں ایک نیا پہلو یہ آیا جو مکۃ المکرمہ میں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا. مکۃ المکرمہ میں ایک بات بڑی اچھی تھی، وہ یہ کہ جو دشمن ہوتا تھا وہ کھلا دشمن، اور جو دوست ہوتا تھا وہ کھلا دوست. اندرونی اعتبار سے کوئی بات نہیں، دوستی تو کھلی دوستی، دشمنی تو کھلی دشمنی. مدینہ المنورہ میں ایک بڑا پہلو یہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے ظاہری اعتبار سے دوستی کا ناٹک کیا، لیکن اندرونی اعتبار سے وہ لوگ دشمن تھے. پلان کر رہے تھے کہ دوستی کے ساتھ ملتے رہیں اور ان کو کمزور کرتے رہیں. اصل میں یہ منافقت اور یہ نفاق کہاں سے آیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار، یہ بندہ تمام لوگ اس کے پاس جاتے تھے، اس سے مشورہ کرتے تھے اور اس کو چودھری مانتے تھے، اپنا بادشاہ مانتے تھے.
لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب مدینہ آ گئے تو لوگوں نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا، اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جانے لگے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ تو میری بادشاہت کی اور میری چودراہت کی ہوا نکل گئی، تو اب یہ پلان اس نے بنایا کہ کسی بھی طرح لوگوں کو ان کا دشمن بنا دیا جائے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بصیرت، آپ کا دلی اعتبار سے سوچنا یہ اتنا اعلیٰ تھا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا اس بات کا۔ اب جب مدینہ میں جا کر کے مسجد پہلے بنائی گئی تو اس کا قبلہ بنایا مسجد اقصی۔ حالانکہ مکہ میں مسلمان لوگ کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن مدینہ جب گئے تو مدینہ میں جا کر کے اپنا قبلہ بنایا مسجد اقصی، کعبہ نہیں بنایا۔ اس میں بہت بڑی حکمت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کا قبلہ رہے گا مسجد اقصی۔ کیا وجہ تھی؟ مسجد اقصی کو قبلہ کیوں بنایا؟ اصل میں یہودی لوگ مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے، اپنی نماز پڑھتے تھے۔ تو چونکہ یہودی لوگ دشمنی کے لیے کوئی چیز ڈھونڈتے تھے، تو حکم یہ ملا کہ آپ کا قبلہ بھی مسجد اقصی رہے گا تاکہ ان کے دل نرم ہو جائے کہ مسلمان بھی مسجد اقصی کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حکمت تھی پہلا قبلہ مسجد اقصی بنانے میں۔ 16 مہینے تک مسلمانوں نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ 16 مہینے کے ختم کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا چالو نماز میں کہ قبلہ اب مسجد اقصی نہیں رہے گا، اب قبلہ کعبۃ اللہ بن جائے گا۔ چنانچہ آج بھی مدینہ المنورہ میں وہ مسجد قبلتین کے نام سے ہے، اور بالکل مخالف جہاں امام تھے وہاں اب مقتدی آ گئے، اور جہاں مقتدی تھے وہاں امام، بالکل الٹا رخ کعبۃ اللہ کا۔ جنوب کی جانب میں کعبۃ اللہ، جنوب کی جانب میں مسجد اقصی پڑتی تھی، تو شمال کی جانب میں کعبۃ اللہ۔ تو اب ہو گیا ایسا کہ اب رخ بدل گیا تو تمام مصلی پھر گئے۔ اب یہ قبلہ بدلنے میں بھی ایک حکمت تھی۔ اب کیوں قبلہ بدلا؟ پہلے کیوں نہیں بدلا؟ 16 مہینے کے بعد قبلہ کیوں بدلا گیا؟ اب کیوں بدلا گیا؟ تو 16 مہینے کے بعد قبلہ بدلنے میں بھی ایک حکمت، وہ حکمت یہ کہ تم لوگ قبلہ کی عبادت نہیں کرتے، تم لوگ مسجد اقصی کی عبادت نہیں کرتے، تم لوگ کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ یہ قبلہ بدل کر کے امت کو بتا دیا کہ وہ تو خالی رخ کرنا ہے آپ کو، ورنہ عبادت پر ایک اللہ کی جائے گی، کعبۃ اللہ کی طرف۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے آیت نازل کی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، آپ جس جانب بھی رخ کرو اللہ کو وہاں پالو گے۔ تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کعبۃ اللہ کی پرستش نہیں کرتے، مسجد اقصی کی پرستش نہیں کرتے، خالی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو سب لوگوں کو جہاں بھی ہو، جنگل میں بھی ہو، مسجد میں بھی ہو، ایک ہی طرف نماز پڑھنے کا حکم کیوں؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب اللہ ہر جگہ ہے تو کوئی اور رخ کی طرف بھی نماز بندہ پڑھ لیتے ہو جانی چاہیے۔ ایک طرف نماز پڑھنے کا حکم کیوں؟ اس میں بھی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر ایک طرف نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا جاتا تو امام تو محراب کی طرف رخ کر لیتا، کوئی بندہ کہتا میرا کھڑکی کے پاس تھوڑا کام ہے میں اس طرف رخ کر لیتا ہوں، کوئی کہتا میں دروازے کے پاس کھڑا رہتا ہوں، ایک آدمی کے پاس قرض مانگتا ہوں، وہ روزانہ ملتا نہیں، آج اس کو پکڑ کے رہتا ہوں۔
تو ہر بندہ الگ الگ رخ میں نماز پڑھ لیتا، تو امت کو ایک لائن پہ لانا تھا، تو حکم یہ دیا کہ اب جہاں بھی آپ رہیں گے آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ ہی رہے گا، تاکہ امت ایک لائن پہ آ کر کے کھڑی رہ جائے، امت میں بکھراپن نہ آ جائے اور امت بکھر نہ جائے۔ اس میں ایک بڑی حکمت یہ کام ہوا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کام مدینہ المنورہ جا کر کے یہ کیا کہ مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیسے کہ مہاجر تو خالی ہاتھ گئے تھے، کوئی کچھ تھا نہیں، گھر چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، انصار وہاں تھے، تو انصار اور مہاجرین نے بھائی چارہ کر دیا کہ ایک دوسرے کے بھائی، انصار لوگوں کا جو مال ہے اور مہاجرین لوگ ان کے کھیتوں میں کام کریں گے، مدد کریں گے، تو اس طریقے سے ان کا کام ہوتا رہے گا، یہ لوگ آپس میں بھائی چارہ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ چیز قائم کر دی گئی مدینہ المنورہ میں۔ اور ایک اور بڑا کام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر کے جو کیا وہ یہ کیا کہ تمام قبیلوں کے سرداروں کو حضور نے بلایا، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بڑے بڑے اوس، خزرج، یہ بڑے بڑے قبیلے تھے مدینہ میں، تمام قبیلوں کے سردار کو بلایا کہ آ جاؤ چلو ایک میٹنگ کرتے ہیں۔ تمام قبیلوں کے سردار آ گئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میٹنگ کی۔ کیا بات رکھی کہ دیکھو ہم سب لوگ مدینہ میں رہتے ہیں، ہمیں مدینہ کو امن کی جگہ بنانا ہے، مدینہ کو آگے بڑھانا ہے، تو کیا کریں گے؟ اگر کسی پر ظلم ہوگا مدینہ کے اندر تو ظلم کا بدلہ ہم سب مل کر کے لیں گے۔ کوئی کسی کو ذلیل کرے گا تو سارے لوگ مل کر کے اس کو ذلیل کرنے سے بچائیں گے اور ظالم کو سزا ملے گی، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 3، اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا، کسی بھی قبیلے پر حملہ کرے، سارے مدینہ کے قبیلہ والے مل کر کے حملے کا جواب دیں گے، ڈیفینس کریں گے، سب ایک رہیں گے۔ سب لوگوں نے دستخط کر دی کہ کوئی مسئلہ نہیں، چلو ہم سب مل کر کے رہیں گے۔ اب یہ بہت بڑا کام ہو چکا مدینہ میں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سردار بنے، بادشاہ بن گئے، لوگوں نے دستخط کر دی۔ اب مسئلہ آ کر کے بگڑا کہاں؟ اب بنو قریظہ یہ ایک قبیلہ ہے مدینہ المنورہ میں، وہاں پر مسئلہ یہ پیش آیا، بنو قینقاع ایک قبیلہ ہے، ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ ایک مدینہ کی عرب عورت، مدینہ کی رہنے والی ایک عورت ان کے بازار میں کچھ خریدنے کے لیے گئی، تو اس میں سے ایک آدمی نے اس عورت کو ننگا کر دیا اور تمام لوگ تالیاں پیٹنے لگے اور مذاق کرنے لگے۔ تو اس عورت کا ایک مسلمان رشتہ دار تھا، اس کو اس بات کی اطلاع اور خبر ملی تو اس نے اس بندے کو جا کر کے قتل کر ڈالا۔ تو بنو قینقاع یہ جو قبیلہ والے لوگ تھے وہ سارے کے سارے مل کر کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے آدمی کو ایک مسلمان نے قتل کیا، بدلہ چاہیے۔ کہا کہ اس کا خون بہا، اس کی دیت ہم دے دیتے ہیں، لیکن عورت کا جو مذاق ہوا ہے اس مذاق کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو بنو قینقاع قبیلہ والوں نے کہا ایسا آپ نہیں کر سکتے، ہم آپ پر چڑھائی کریں گے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ قبیلہ والوں کو گھیر لیا، ان کا محاصرہ کر لیا چاروں طرف سے، اور ان لوگوں کو کہا کہ آپ جلدی سے جلدی مدینہ کو خالی کرو ورنہ آپ پر چڑھائی ہوگی۔ چنانچہ وہ قبیلے نے 10 دن کے اندر مدینہ خالی کر دیا اور چلے گئے۔ یہ پہلا قبیلہ تھا جس نے بغاوت کی تھی، ان کو مدینہ سے نکالا گیا۔ پھر قبیلہ بنو نذیر یہ دوسرا ایک قبیلہ ہے، انہوں نے کیا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر فیصلے کی غرض سے پہنچے، فیصلہ کرنے کے لیے، صلح کے لیے پہنچے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دیوار کے سہارے جہاں بیٹھیں گے تو دیوار پر ایک آدمی چڑھ جائے گا اور چکی کا پات، ایک بڑا پتھر دیوار پر چڑھ کر کے
हुजूर पर फेंक देगा ताकि हुजूर शहीद हो जाए। ये प्लान उन्होंने बनाया। अब अगर ये प्लान वो कोई और आदमी के साथ बनाते तो कामयाब हो सकते थे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहिब वही, आप पर आसमान से वही आती थी। तो हजरत जिब्राइल आए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के कहा ये जगह छोड़ दें, ऊपर से पत्थर आने वाला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो जगह छोड़ दी, फौरन उठ के चले गए। तो ये लोग समझे कि कज़ाए हाजत के लिए गए हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अब इनका मुहासरा करो, इनको भी घेर लो, इनको कहो कि 10 दिन में आपको ये जगह खाली करने मदीना। एक कबीला बनु नजीर, इनको भी 10 दिन में मदीना खाली करवा दिया। ये दूसरा कबीला था जिन्होंने बगावत की। एक तीसरा कबीला था कबीले बनु कुरैजा, इन्होंने क्या किया, ये कबीला मक्का गया, कबीले के लोग मक्का गए और मक्का जाकर के वहां के कुरैश काफिर लोग उन लोगों को जाकर के कहने लगे चलो हम सब मिल करके मदीना पर हमला करते हैं और हुजूर को वहां से निकाल देते हैं। तो ये प्लान जो बना रहे थे इसका पता रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हो गया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इनका मुहासरा कर लिया, इनको भी घेर लिया और उनके मर्दों को कत्ल कर दिया, उनकी औरतों और उनके बच्चों को कत्ल नहीं किया, कैद कर लिया। तो ये 3 बड़े बड़े कबीले जिनको मदीनतुल मुनव्वरा से निकाल दिया गया। खुलासे कलाम ये कि अगर कोई कौम तरक्की करना चाहती है, अमन व अमान अपने मुल्क में, अपने जिले में, अपनी सोसाइटी में या किसी भी इलाके में अमन व अमान कायम करना चाहे तो सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि तमाम लोग मिल करके जो जुल्म होता है उसको दूर करें, उसका डिफेंस करें, जालिम को रोकें और मजलूमों की मदद करें। ये काम होना चाहिए। आज दुनिया की सारी कौमें, दुनिया के सारे बादशाह तरक्की करना चाहते हैं। हर सोसाइटी में, हर गांव में, हर तहसील तालुके में, हर जिले में, हर मुल्क में लोग तरक्की चाहते हैं कि किसी तरह तरक्की हो, लेकिन वो लोग एक कौम पर जुल्म करके या किसी कौम पर जुल्म करके, किसी आदमी पर जुल्म करके तरक्की करना चाहते हैं तो वो कौम कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकती। वो मुल्क और ज्यादा नीचाई की तरफ जाएगा और वो मुल्क खत्म हो जाएगा, वो मुल्क खतरे में आ जाएगा। याद रहे, जिस मुल्क का बादशाह और हुक्मरान अगर काफिर है तो वो हुकूमत तो चल सकती है, लेकिन जिस मुल्क का बादशाह, जिस मुल्क का हुक्मरान अगर जालिम है तो वो हुकूमत कभी भी कामयाबी तक नहीं पहुंच सकती। अगर हम भी अपनी सोसाइटी, अपने इलाके को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सोसाइटी और इलाके में मजलूम की मदद की जाए, जालिमों को रोका जाए। इसी तरीके पर तमाम लोग मिल करके सहारा दे। ऐसा नहीं कि इसको पीटते हैं, पीटने दो, इसको कुछ हो रहा है होने दो, इससे कौम तरक्की नहीं कर सकती। अगर अमन चाहते हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात की, इस तरीके पर कौम आगे बढ़ सकती है। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला कि मक्कतुल मुकर्रमा के जो लोग हैं वो लोग किसी भी वक्त मदीना पर हमला कर सकते हैं और मदीना पर हमला करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो किसी भी तरह उन लोगों को रोका जाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, खबर मिली कि शाम से अबू सुफियान एक काफिला लेकर के मक्का जा रहे हैं और उनका रास्ता मदीना होते हुए जाता है, तो उनको पकड़ा जाए। तो सहाबा को पीछे दौड़ा दिया कि जाओ देखो कि अबू सुफियान किस जगह पर पहुंचे। चुनांचे तमाम सहाबा उनके पीछे पड़ गए। अबू सुफियान को एक कुएं की मुडेर पर, जहां कुआं था तो वहां पानी पीने के लिए वो लोग पहुंचे।
تو ابو سفیان نے وہاں پر اونٹ کی ایک مینگنی تھی، اس مینگنی کو ابو سفیان نے اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کے 2 ٹکڑے کیے، اونٹ کی مینگنی اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد اندر سے کھجور کی گٹلی نکلی۔ تو ابو سفیان بڑا ذہین آدمی تھا، ابو سفیان نے اس وقت کہا کہ یہ مدینہ کے اونٹ یہاں پر پہنچے ہیں، یہ مدینہ کے کھجور کی بو آ رہی ہے، لہذا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے عنقریب ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، یہ جگہ چھوڑ دی جائے۔ تو ابو سفیان نے راستہ بدل لیا اور مکہ کے دوسرے راستے کی طرف وہ جانے لگے، لیکن ابو سفیان نے مکہ میں یہ خبر پہنچا دی کہ اب حضور کے جماعت والے ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، آپ جلدی سے نکلو۔ تو مکہ المکرمہ سے ابو جہل اپنا لشکر لے کر کے مدینہ المنورہ روانہ ہوا۔ اس وقت علماء لکھتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ شام سے مکہ والے جو کما کر کے لے جا رہے تھے، جو تجارت کر کے جو سامان لے رہے تھے، اس کی قیمت اور مقدار 262 کلو سونے کی مقدار کا وہ سامان لے کر کے جا رہے تھے۔ 262 کلو سونا، اس کی جو قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت کا سامان ان لوگوں کے پاس تھا۔ حضور چاہتے تھے کہ مالی اعتبار سے وہ لوگ بڑے مضبوط ہیں، اگر مالی اعتبار سے ان کو کمزور نہیں کیا جائے گا تو وہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے اور ہم مال سے خالی ہیں، تو مالی اعتبار سے لڑائی لڑی جاتی ہے، تو ان کا آج روکا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کو اس طریقے سے وہ لوگ تو چلے گئے، لیکن ابو جہل کو پتا چلا کہ یہ قافلہ ہمارا بچ کر کے واپس آیا ہے، پھر بھی وہ گیا بدر، وہاں مدینہ المنورہ، اور مدینہ جا کر کے اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو تمام صحابہ 313 کی میں مختصر بات کر دیتا ہوں، 313 کی مختصر جماعت، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اب ہمیں جانا ہے۔ مکہ کی زندگی میں تو ہمیں جواب دینے سے روکا گیا تھا، لیکن اب مدنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اب ڈیفینس کیا جائے، ان کو روکا جائے، ان کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ چنانچہ 313 کا مختصر قافلہ بدر کے میدان میں پہنچا، وہاں پہنچ کر کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر عبادت میں مشغول رہے، اور صحابہ تمام کے تمام رات بھر سو گئے۔ صبح کے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ زندہ قائم رہنے والے رب خدا، ہمیں تیری رحمت سے تو ہماری مدد کر دے۔ یہ دعا کر رہے تھے، حضرت ابو بکر نے کہا بس اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے یہ 313 کی مختصر جماعت ہے، یہ جان و من فدا کرنے والے لوگ ہیں، یہ اپنا مال لٹانے والے لوگ ہیں، یہ خالص تیرا نام لینے والے دنیا میں 313 ہے۔ اے اللہ اگر یہ شہید ہو گئے، یہ ختم ہو گئے، قیامت تک اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ تو مدد کر دے۔ صبح کے وقت میں لڑائی شروع ہوئی، اور لڑائی کے وقت میں کفار مکہ کی حالت لتھڑنے لگی اور ان لوگوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، وہ لوگ ہار گئے۔ مکہ المکرمہ میں یہ خبر پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غالب آ چکے ہیں اور ہمارے لوگ ہار چکے ہیں، تو پورے مکہ میں ماتم آ گیا اور تمام کے تمام گھروں میں لوگ ماتم کرنے لگے۔ اتنے میں ابو لہب ابو سفیان کے پاس گیا اور ابو لہب پوچھتا ہے ابو سفیان سے، ابو سفیان کیا وجہ تھی کہ تم 1000 تھے، تمہارے پاس سامان تھا، ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر تم لوگ کیسے ہار گئے، وہ لوگ کیسے جیت گئے؟ ابو سفیان کہتا ہے اگر ہمارا مقابلہ انسانوں کے ساتھ ہوتا تو ہم جیت جاتے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کچھ آسمان سے کچھ مخلوقات اتر رہی ہے اور وہ لوگ حملہ کر رہے ہیں ہم پر، ان کو دیکھتے ہی ہم لوگ ہار گئے، ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اتنے میں ایک مسلمان کا گھر، جہاں یہ گفتگو چل رہی تھی، ایک مسلمان کا گھر تھا، وہ مسلمان گھر سے باہر آیا
اور آ کر کے کہنے لگا اے ابو لہب یہ کوئی مخلوق نہیں, یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے. ایک روایت میں یہ ہے کہ 3000 فرشتے, ایک روایت میں یہ ہے کہ 5000 فرشتے آسمان سے اتارے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جب فرشتے آئے تو ابو لہب نے جب یہ بات ایک مسلمان کے منہ سے سنی تو اس کو بہت مارا ابو لہب نے. اس کی بیوی بچانے کے لیے باہر آئی تو ابو لہب نے اس مسلمان کی بیوی کو بھی بہت پیٹا, مارا پیٹا. اس کے بعد ابو لہب کو ایک بیماری ہو گئی, طاعون اور پلیگ کی بیماری ہو گئی, یہاں تک کہ وہ سڑنے لگا. تب اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں رہا, یہاں تک کہ اس کے بیٹوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا. اور جب وہ مر گیا تو ڈنڈے اور لکڑیوں کے ذریعے اس کو اٹھا کر کے کھڈے میں پھینک دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اس کو دفن کر دیا گیا, اس میں ڈال دیا گیا اور اس کو دفنا دیا گیا, ورنہ کوئی اس کا ہاتھ لگانے والا نہیں تھا. پوری سورت قرآن کریم کی اسی کے بارے میں اتری ہے کہ ابو لہب تیرا مال بھی کچھ کام نہیں آیا, تیری اولاد بھی تجھے کچھ کام نہیں آئی. جس معاملے کو لے کر کے تو کہا کرتا تھا کہ میرے بچے, میری اولاد اور میرا مال مجھے کام دے دے گا, لیکن وہ بھی برے طریقے سے ختم ہو چکا. ابو لہب بدر کے میدان میں ختم ہو چکا. خلاصہ کلام یہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کہ اگر تم مٹھی بھر ہو, اگر تم کم ہو, لیکن تمہارا توکل اور بھروسہ رب العالمین پر ہے. ساری دنیا کی طاقت اگر تمہیں ہرانے کے لیے آ جائے تو وہ خدا, اگر دنیا کے اسباب تمہارے پاس نہیں ہے اور بھروسہ تمہارا رب العالمین پر ہے, اللہ آسمان سے فرشتے بھیج کر کے تمہاری مدد کرے گا, تم کا ناکام نہیں ہو سکتے. سیرت کا یہ اہم سبق, اہم پہلو ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ہم دنیا کے اسباب تو اختیار کرتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے رب کو بھلا کر کے ساری چیزوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کی, کسی طرح ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. خلاصہ کلام کہ ہم رجوع اللہ کریں, اپنے پروردگار کو منانے کی کوشش کریں, اس کو راضی کریں, پھر پوری دنیا کی طاقت کا مقابلہ تم مٹھی پر ہوں گے تو بھی تم کر پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.